الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ ان کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی اللہ کے دوستوں کے تعلق سے بڑی مشہور آیت ہے۔ اکثر مقررین جب اللہ کے دوستوں کی بات کیا کرتے ہیں تو اسی آیت کو اپنا ہدف بناتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کے دوستوں کے تعلق سے بہت ساری آیات موجود ہیں، لیکن یہ آیت بہت مشہور اور معروف ہے کہ اکثر اسی آیت کے موضوع پر اللہ کے دوستوں کی بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے دوستوں کی ہی بات ہم کچھ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی توجہ پوری طرح سے ہمارے الفاظوں کی طرف ہو اور جو سنیں اسے صحیح سے سنیں۔ آیت کا مطلب ہے الا ان اولیاء اللہ، یعنی سن لو بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ ان باتوں کو خوب ہم نے سنا ہے اور یہ بڑی مشہور الفاظ ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے
کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان ہمیں کیسے ہو، کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ چونکہ اکثر ہمارے دل و دماغ میں اور ذہنوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جس کی قبر پکی بنی ہے یا اچھے ڈھنگ سے بنی ہے اور خوبصورت انداز میں بنی ہوئی ہے، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ بے شک اس میں بھی کوئی بات غلط نہیں ہے، چونکہ اکثر جو مزارات بنائے گئے وہ اجماع امت کے حساب سے، کہ امت کا زیادہ اجماع اس بات پر رہا، ان کی زبانوں پر یہ بات رہی کہ یہ شخص اللہ کا بڑا نیک بندہ اور اللہ کے دوستوں میں ہیں، ہر وقت ذکر الہی میں لگا رہتا تھا، یعنی امت کے زیادہ تر زبانوں پر ان کے تعلق سے اچھائیوں والی بات رہی اور ان کی نیکیوں کے تعلق سے ان کا ذکر رہا، اور ان کی زبانوں سے یہ باتیں نکلی کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اس میں شامل ہوئے، تو جنازے کے ساتھ میں چلنے والے لوگ جو تھے وہ اس مرنے والے کی بہت تعریف کر رہے تھے، بھائی بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے جانے سے بڑا نقصان ہوا قوم کا، اور اس کی خوبیوں کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان باتوں کو سنا لوگوں کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ بڑا ادب رکھتے تھے، اور کسی بھی بات کو اگر آپ سے جاننا چاہا تو ادب کے انداز سے اور ادب ہی کے دائرے میں آپ سے کوئی بات آپ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں اور فوراً آپ کے الفاظوں کو چھین لیا جائے۔ صحابہ بہت ادب کیا کرتے تھے۔ وقت گزر گیا اور صحابہ نے یہ فیصلہ لیا اپنے اپنے طور پر کہ کسی وقت حضور سے یہ بات رکھیں گے اور اس کو پوچھیں گے کہ کیا چیز واجب ہو گئی۔ لیکن اتفاق ہوا کہ کچھ دن کے بعد میں، ابھی تک صحابہ نے اپنی بات کا جواب تو نہیں لے پائے، لیکن کچھ دن کے بعد میں ایسا ہی ایک اتفاق اور ہوا کہ ایک اور جنازہ آیا اور حضور بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو جو لوگ جنازے میں شامل تھے وہ اس مرنے والے کی چپکے برائی کر رہے تھے، اور اندرونی طور پر ان کے تاثرات یہ تھے کہ بڑا اچھا ہوا، اس سے تو بڑا نقصان تھا لوگوں کا، بڑا ظالم تھا، بہت بدبخت انسان تھا، یعنی اس کی برائی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ گفتگو بھی لوگوں کی سن لی، اور آپ نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ وقت گزر گیا، صحابہ جو پہلے سے اپنے سوال کا جواب چاہتے تھے وہ بھی بات ان کے ذہنوں میں تازہ ہو گئی، اور چاہا کہ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، چونکہ حضور 2 مرتبہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ واجب ہو گئی۔ آخر کیا واجب ہو گئی؟ سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ بڑے ادب و احترام کے لائق ہیں۔ سرکار، عرض کرنا یہ ہے، آپ سے ہم اس کا جواب چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پہلے فرمایا تھا جنازے کو جب لے کر چل رہے تھے اس موقع پر کہ واجب ہو گئی اس شخص کے لیے، مرنے والے کے لیے، اور پھر اتفاق سے جو دوسرا موقع آیا اس وقت بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، یا حبیب اللہ،
یا نبی اللہ یہ کیا چیز واجب ہو گئی، اس کا خلاصہ فرما دیں تاکہ ہم مستفیض ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے ساتھ میں جو لوگ جس مرنے والے کی اکثر تعریف کر رہے تھے اور لوگوں کی کثرت جو ہے اس مرنے والے کی تعریف کر رہی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر آپ نے دوسرے مرنے والے کے تعلق سے بھی فرمایا کہ اس مرنے والے کے ساتھ جو لوگ شریک تھے وہ اس ظالم بدبخت اور اس سے بڑے بیزار تھے، اس کی برائی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق یعنی لوگوں میں اگر اکثریت کسی کو اچھا سمجھتی ہو، اچھا جانتی ہو، اس کے لیے مخلص ہو اور اس کی خوبیوں کے گن گاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ شخص پسندیدہ شخص ہے اور اچھا شخص ہے۔ اور اگر اللہ کی مخلوق میں اکثریت لوگوں کی کثرت کسی سے بیزار ہو، نفرت کرتی ہو، اس کی برائی کرتی ہو، اس سے پریشان ہو، تو ایسے شخص کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ مخلوق کی آواز کو نقارہ خدا سمجھو، بے شک اللہ کی مخلوق میں جس کو اچھا سمجھا جا رہا ہو، نیک لوگ اس کو اچھا سمجھ لیں، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے، اور جس کو اللہ کے مخلوق میں نیک لوگ پسند نہ کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی پسند نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ اس حدیث کے تعلق سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جتنے مزارات بنائے گئے وہ اللہ کے دوستوں کی ان قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی محنتوں سے اپنے رب کو راضی کیا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، ان کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو دیکھ کر، ان کے واقعات کو سن کر لوگوں میں یہ ذوق اور شوق پیدا ہو اپنے رب سے جڑنے کا۔ تو اجماع امت سے وہ مزارات تعمیر کیے گئے اور ان پر لوگ اکثر جایا کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہاں اس جگہ پر ہماری دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، اور اللہ سے دعائیں کرتی تھیں، اور یہ سبق لے کر وہ لوگ واپس جاتے تھے کہ جس طرح سے اللہ کے اس بندے نے اللہ کو راضی کیا اور یہ مقام حاصل کر لیا کہ اللہ کا دوست بن گیا، ہم بھی اسی طرح سے محنت کریں گے اور ہم بھی اسی طرح سے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ تو یہ فکر لے کے لوگ واپس ہوا کرتے تھے، اور یہ مزارات اجماع امت کے فیصلے سے ہی یہ قائم ہوئے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے ہی، تاکہ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے، اسی لیے ان جگہوں کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا رہا اور ہم صحیح راستے سے ہٹتے رہے اور جہالت کو ہی اپنے لیے کامیابی سمجھ لیا، تو اس میں جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ آج کسی بھی قبر کو اگر پکا کر دیا جائے، اس کے تعلق سے ہمیں معلوم بھی نہ ہو، نہ کوئی اس کی تاریخ ملتی ہو، نہ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی ان کے حالات ایسے ملتے ہوں، ہم ان کو بھی اسی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ان ولیوں میں سے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں اپنے اندر لانی ہوں گی کہ واقعی جو اجماع امت کا فیصلہ ہو اس سے آپ اتفاق کریں
اور یوں ہی عوام میں کوئی بات گردش کرتی ہو جس کا نہ پتہ ہو، نہ کوئی نشان ہو، نہ تاریخ ہو، اور کسی کی ہسٹری بھی کوئی اس طرح کی نہ رہی ہو، اور اسی کو بھی ہم اللہ کا ولی سمجھ کر اس کو اس طرح کا مقام دیتے رہیں، تو یہ لوگوں میں ایک اچھی بات نہیں پہنچتی، اس سے لوگوں میں غلط میسج پہنچتا ہے۔ ان تمام باتوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بہرحال میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ چند لفظوں میں آپ کو یہ اور بتاتا چلوں، چونکہ ہمارا اکثر ذہن جو ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی ولایت کو تلاش کرتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی لوگ ولی ہوتے ہیں یا اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ ولی کا جو لفظ ہے اس کی اصل ولا ہے، اور ولا قرب اور نصرت کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ کا جو بندہ فرائض سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، طاعت الہی میں اور اللہ کی معرفت میں ہی مستغرق رہتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اللہ کی ثنا کے ساتھ بولتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی آیتیں ہی سنتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام دلیلیں جو کائنات کے اندر خاموش نشانیاں ہمیں یہ پتہ دے رہی ہیں ہمارے مالک کا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں اور جنہیں حکم دے دیا ہے۔ چاند کو جو حکم ہوا وہ اپنے اسی پر عمل کر رہا ہے، ستارے جو حکم دے دیا گیا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں، پہاڑوں کو جو حکم دیا ہے وہ مضبوطی سے اپنی جگہ قائم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان خاموش نشانیوں کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور یقیناً قرآن کی روح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے عشق میں مستغرق رہے وہ جب دیکھے تو خدا ہی کو دیکھے، جب بولے تو خدا کی تعریف کے لفظ بولے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے۔ بھلا اسے پھر کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے، اسے کس چیز کا غم ہو سکتا ہے؟ اگر جوان بیٹا چلا جائے تو اسے کوئی غم نہیں ہے، خاندان کا خاندان ختم ہو جائے اسے کوئی غم نہیں ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں چھوٹ جائیں اسے پھر بھی کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے، وہ اللہ کو پہچان چکا ہوتا ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہوتی ہے، اس لیے ہر وقت وہ جب دیکھتا ہے تو اپنے خدا ہی کو دیکھتا ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا۔